اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ذات ایسی ہے کہ آپ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں اور آپ پنجتن پاک میں بھی شامل ہیں، اور آپ پنجتن پاک میں بھی شامل ہیں، اور آپ عشرۂ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور آپ اصحاب بدر میں بھی شامل ہیں، اور اصحاب احد میں بھی آپ شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بے مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جو ہے وہ بے مثال ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، اور حضرت علی کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل قربت جو قرابت دار ہیں میرے نبی کے، ان سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں جو ہے تم سے تبلیغ کا کوئی بھی چیز بدلے میں نہیں چاہتا، بس تم جو ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور میرے نبی کے قرابت داروں میں جہاں پر حضرت فاطمہ ہے، جہاں پر حضرت امام حسن ہے، جہاں پر حضرت امام حسین ہے، تو وہیں پر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی بھی، حضرت علی بھی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت علی کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے، اہل بیت اور حضرت علی کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے۔ اور ہم تو سنی مسلمان، ہم تو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان جو ہے اس وقت تک سنی نہیں ہو سکتا جب تک وہ علی سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ سنی ہونے کے لیے علی کی محبت شرط ہے، سنی ہونے کے لیے علی کی محبت شرط ہے۔ جب تک علی کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی تب تک ہم سنی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور صرف سنی مسلمان ہی نہیں بلکہ علی کی ذات جو ہے ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے کہ علی کی شخصیت ایسی کہ اگر ہمارے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو ہمارے دل میں جو ہے ایمان داخل نہیں ہو سکتا، ایمان داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ سراپا ایمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنگ خندق کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی جو ہے وہ سراپا ایمان ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ علی کا ہاتھ بھی ایمان ہے، علی کی آنکھ بھی ایمان ہے، علی کا بال بھی ایمان ہے، علی کا پیر بھی ایمان ہے۔ حضرت علی جو ہے
وہ سراپا ایمان ہے، اور جب تک وہ دل میں نہیں آئیں گے، ان کی محبت نہیں آئے گی، تب تک کوئی انسان جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی کی ذات کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی ہے۔ علی کی ذات، علی کی شخصیت کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی ہے۔ جس طرف علی ہوں گے ادھر ایمان ہوگا، اور جس طرف علی نہیں ہوں گے ادھر کفر ہوگا، ادھر کفر ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیثوں کی کتابوں میں تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اگر کسی کی فضیلت میں حدیث آئی ہے تو حضرت علی کی آئی، تو حضرت علی کی آئی ہے۔ تو حضرت علی کا مقام، حضرت علی کی ذات جو ہے وہ بے مثال ہے، بہت ہی نرالی، بہت ہی نرالی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جو ہے آپ صحابہ اکرام کے مجمع میں تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی کو 3 فضیلتیں ایسی حاصل ہیں، اگر وہ فضیلتیں مجھ کو حاصل ہو جاتی تو میں، اگر مجھ کو جو ہے سرخ اونٹ ملتا اس سے بہتر ہے یہ تینوں فضیلتیں۔ یعنی ان فضیلتوں کے آگے حضرت عمر نے دنیا کی تمام چیزوں کو ہیچ ٹھہرایا، یعنی دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ کچھ بھی درجہ نہیں رکھتی، کچھ بھی نہیں مقام رکھتی، جو 3 فضیلت حضرت علی کو حاصل ہے اس کے سامنے وہ 3 فضیلتیں کون ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے عمر وہ 3 فضیلتیں کون ہیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں، اور دنیا کی تمام چیزوں کو جو ہے، دنیا کی تمام نعمتوں کو ہیچ آپ ٹھہرا رہے ہیں، کمتر ٹھہرا رہے ہیں، آخر وہ 3 فضیلتیں کون ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلی فضیلت جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی۔ یہ صرف جو ہے حضرت علی کو یہ مقام ملا کہ چہیتی بیٹی ان کے نکاح میں آئی۔ میرے آقا کی 4 شہزادیاں ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، جن میں سے 2 جو ہے حضرت عثمان کے نکاح میں گئی اور ایک حضرت علی کے نکاح میں آئی، مگر جو 4 شہزادیوں میں یعنی سب سے زیادہ چہیتی ہیں، جو سب سے زیادہ میرے آقا کو پیاری تھی، وہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور ان کا نکاح جو ہے حضرت علی کے ساتھ ہوا، حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ اور یہ نکاح کا جو معاملہ ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب فاطمہ کا نکاح جو ہے علی کے ساتھ کر دو، علی کے ساتھ کر دو۔ میرے مولا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح جو ہے آسمان پر تو علی کے ساتھ ہو چکا ہے، اے میرے محبوب تم زمین پر جو ہے علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کر دو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو نکاح ہوا تھا میرے مولا کی رضا سے ہوا تھا، میرے
مولا کی رضا سے ہوا تھا، اللہ کے حکم سے ہوا تھا، ورنہ تو عرب کے بہت بڑے بڑے امیروں نے بھی پیغام نکاح دیا تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ گئے تھے اور نکاح کا پیغام دیا کہ میرے ساتھ جو ہے فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے، اور یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام دیا تھا، حضرت عمر نے بھی نکاح کا پیغام دیا تھا، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، میرا مولا جس کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دے گا اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر حضرت ابو بکر نے نکاح کا پیغام دیا، حضرت عمر نے نکاح کا پیغام دیا، مگر میرے مولا میرے آقا نے فرمایا کہ میں ابھی وہی کا انتظار کر رہا ہوں، اپنے مولا کا فرمان آ جائے، میرے مولا کا فرمان آ جائے، جیسا فرمان آئے گا اسی حساب سے جو ہے فاطمہ کا نکاح کیا جائے گا۔ جب عمر نے ابو بکر نے دیکھا کہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتظار میں، تو اب یہی علی، اب یہی ابو بکر اور عمر جو ہے حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ یہی ابو بکر اور عمر جو ہے حضرت علی کے پاس پہنچ گئے اور حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تم کیوں نہیں نکاح کا پیغام دیتے، کیوں نہیں تم فاطمہ کا ہاتھ جو ہے رسول اللہ سے مانگتے؟ ہم لوگوں نے تو پیغام نکاح دیا، مگر میرے آقا ابھی انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم آئے، جیسا اللہ کا حکم آئے گا اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ اے علی تم بھی جو ہے نکاح کا پیغام دو، اے علی تم بھی نکاح کا پیغام دو۔ اب میرے مولا علی نے کہا کہ اے ابو بکر، اے عمر، تم کو معلوم ہے، تم کو معلوم ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، میں کس بنا پر نکاح کا پیغام دو؟ مگر اب یہی ابو بکر اور عمر ہے جو علی کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، جو علی کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ دیکھو ابو بکر اور علی میں محبت کیسے ہے، دیکھو عمر اور علی میں محبت کیسے ہے کہ یہی لوگ علی کے حوصلے کو بلند کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں کہ تم پیغام نکاح تو دو، آگے کا جو معاملہ ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ اب یہی علی میرے آقا کے دربار میں آتے ہیں اور سلام عرض کرنے کے بعد حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آقا کے سامنے اپنی زبان کو کھولے، کچھ عرض کرے۔ میرے آقا نے پوچھا اے علی، آخر آنے کی وجہ کیا ہے، آخر آنے کی وجہ کیا ہے؟ اب بھی حضرت علی کچھ بول نہیں رہے۔ پھر کچھ دیر بعد میرے آقا نے پوچھا کہ اے علی، آخر آنے کی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بیان کرو، عرض کرو۔ اب بھی حضرت علی خاموش ہے۔ اب وہ نبی جو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، جو ہمارے خشوع اور خضوع کو بھی جانتے ہیں، اس نبی نے کہا کہ اے علی، کیا تم پیغام نکاح لے کر آئے ہو؟ فاطمہ کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اس لیے آئے ہو؟ اب حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں میں پیغام نکاح لے کر آیا۔ اب میرے آقا نے کہا کہ اے علی جاؤ نکاح کی تیاری کرو، جاؤ نکاح کی تیاری کرو۔ اب یہی مولا علی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ نکاح کا کوئی سامان ہے۔ اب معاملہ یہ آیا کہ کہاں سے مہر ادا کی جائے گی، کہاں سے نکاح کے اخراجات کو پورا کیا جائے گا۔
تو میرے آقا نے کہا کہ اے علی تمہارے پاس جو زیرہ ہے اسی کو لے جا کر بازار میں بیچ دو، اسی کو لے جا کر بازار میں بیچ دو۔ اب مولا علی اپنی زیرہ کو بازار میں بیچنے کے لیے جب گئے تو بازار میں دیکھو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی پہنچ گئے، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی پہنچ گئے اور پوچھا کہ اے علی آخر آپ بازار میں کیوں کھڑے، بات کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اپنی زرہ کو بیچنے کے لیے بازار میں آیا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی نے مولا علی کے زرہ کو خرید لیا اور رقم دے دی۔ اب جب رقم دے دی زرہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں، رقم جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں۔ اب دیکھو حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان محبت کیسی ہے۔ اب جب دونوں نے اپنی اپنی چیزوں پر قبضہ کر لیا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اے مولا علی یہ زیرہ جو ہے میری طرف سے تحفہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، میری طرف سے یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ یعنی آپ نے رقم بھی دے دی اور زیرہ بھی دے دی، یہی تو محبت ہے علی اور عثمان کے درمیان کہ ادھر تو ابو بکر و عمر جو ہے حوصلہ بلند کر رہے ہیں اور ادھر جو ہے عثمان غنی جو ہے زیرہ کی رقم کو بھی دیتے ہیں اور زیرہ بھی تحفے میں دیتے ہیں، نکاح کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کے نکاح میں آ جائے۔ اب یہ مولا علی کی شخصیت جو ہے ایسی ہے کہ میرے آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فتاوی رضویہ کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ دو شخصیت ایسی ہے کہ جن کے دامن سے جو ہے کفر کی گندگی کبھی لگی ہی نہیں۔ میرے آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان لکھتے ہیں کہ دو شخصیت ایسی ہے کہ جن کے دامن سے کفر کی گندگی کبھی لگی ہی نہیں۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسری ذات جو ہے، دوسری شخصیت جو ہے وہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ جب سے آپ نے عالم ارواح میں رب کے ایک ہونے کا اقرار کیا اور پھر پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر ضعیفی تک اور ضعیفی سے لے کر شہادت تک، شہادت کے بعد تک، اور کلمہ اسلام پڑھنے سے پہلے بھی اور پڑھنے کے بعد بھی کبھی بھی حضرت علی نے جو ہے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور حضرت علی پیدا کہاں ہوئے؟ با اختلاف روایت المستدرک کے اندر ہے ایک روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہے خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں، آپ کی والدہ کا نام جو ہے فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت اسد ہے۔ جب آپ حمل سے تھیں تو ایک دن جو ہے آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، طواف کے درمیان ہی جو ہے درد شروع ہو گئی، اور جب درد شروع ہوئی تو آپ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو وہی خانہ کعبہ کے اندر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی
انہوں کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ہوئی خانہ کعبہ کے اندر۔ مگر اب دیکھو یہاں سے میرے مسلمان بھائیوں، صبح میں تو پیدائش ہوئی، دوپہر میں جو ہے میرے آقا کو خبر ملی کہ میری چچی کے آنگن میں جو ہے ایک بچہ تشریف لایا، مگر وہ آنے والا جو بچہ ہے بہت ہی عجیب و غریب بچہ ہے، بہت ہی عجیب و غریب بچہ ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جب مولا علی کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد جو ہے نہ آپ نے اپنی آنکھ کو کھولا اور نہ جو ہے آپ کے دہنے مبارک سے جو ہے رونے کی آواز ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کیا؟ سمجھا یہ کہ پیدا ہونے والا یہ بچہ جو ہے لگتا ہے آنکھوں کا اندھا ہے اور گونگا ہے، اور گونگا ہے۔ چل یہ خبر جو ہے میرے آقا کو ملی۔ اب میرے آقا اپنی چچی سے بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا اپنی چچی کو امی کہا کرتے تھے، امی کہا کرتے تھے۔ جب میرے آقا کو یہ خبر ملی تو میرے آقا تشریف لے گئے، میرے آقا اپنی چچی کے گھر جو ہے آپ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد جو ہے کہا کہ میرا بھائی کدھر ہے، میرا بھائی کدھر ہے جس کی آج پیدائش ہوئی ہے، وہ بچہ کدھر ہے؟ دیکھو ابھی تک حضرت علی نے دنیا نہیں دیکھی، دنیا نہیں دیکھی، نہ آپ کے منہ میں کچھ گیا ہے اور نہ آپ نے اپنی آنکھ کو کھولا۔ اب جب میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا کی گود میں حضرت علی آئے، اور جب حضرت علی میرے آقا کی گود میں آئے تو فوراً جو ہے حضرت علی نے اپنی آنکھ کو کھول دیا، حضرت علی نے اپنی آنکھ کو کھول دیا۔ اور جب میرے آقا نے حضرت علی کے منہ میں جو ہے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے تو حضرت علی نے جو ہے پینا بھی شروع کر دیا، کھانا بھی شروع کر دیا۔ یعنی جنہوں نے ابھی تک دودھ نہیں پیا تھا، اگر کچھ حضرت علی کے دہن میں منہ میں سب سے پہلے کوئی چیز گئی ہے تو وہ میرے آقا کا لعاب مبارک گیا ہے، اور حضرت علی نے اگر سب سے پہلے کسی کے چہرے کو دیکھا ہے تو میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے، میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے۔ اب یہاں سے ہم اہل سنت کا ایک عقیدہ بھی واضح ہو گیا۔ وہ کون سا عقیدہ؟ یہ عقیدہ کہ حضرت علی پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور خانہ کعبہ جو ہے ایک مقدس گھر ہے، ایک بابرکت گھر ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب نظر جو ہے خانہ کعبہ پر پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے مقدس گھر کو حضرت علی جس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، مگر ایسے مقدس گھر کو نہیں دیکھ رہے۔ حضرت علی ایسے مقدس گھر کو، ایسے بابرکت گھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو معلوم کیا ہوا کہ جو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت علی نے واضح کر دیا کہ کعبہ تو یقیناً کعبہ ہے، برکت والی جگہ ہے، مگر میرے آقا کا چہرہ جو ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تو حضرت علی نے سب سے پہلے جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، اور حضرت علی کی جو زندگی گزری ہے وہ میرے آقا کے آنگن میں ہی گزری ہے، میرے آقا کی پرورش میں ہی حضرت علی رہے۔ وہ اس طریقے سے کہ
کہ ابھی جو ہے حضرت علی کا بچپن ہی ہے اور عرب کے اندر جو ہے ایک قحط آتا ہے، یعنی سوکھا پڑتا، عرب کے لوگ جو ہے بہت ہی پریشان ہوتے، اور جناب ابو طالب کے کئی بیٹے تھے، تو اب قحط کی وجہ سے جو ہے ہر انسان پریشان تھا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے چچا سے کہا کہ ایک بیٹا جو ہے میں لے لیتا ہوں اور ایک بیٹا آپ لے لیں۔ تو حضرت علی کو میرے آقا نے لے لیا اور حضرت علی میرے آقا کے آنگن میں آ گئے، اور میرے آقا کی پرورش میں حضرت علی رہنے لگے۔ یعنی حضرت علی نے چلنا اگر سیکھا ہے تو میرے آقا سے سیکھا، اگر بولنا سیکھا ہے تو میرے آقا سے حضرت علی نے بولنا سیکھا۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا جو میرے آقا کا طریقہ تھا، اسی طریقے پر جو ہے حضرت علی بھی چلا کرتے تھے، اسی طریقے پر حضرت علی بھی چلا کرتے تھے۔ اور جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت جو ہے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی کی عمر جو تھی وہ 10 سال تھی، وہ 10 سال تھی۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا۔ جب بڑے بڑے لوگ اسلام سے بھاگ رہے تھے، جب بڑے بڑے لوگ اسلام سے بھاگ رہے تھے، اس وقت جو ہے حضرت علی میرے آقا کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے۔ اس وقت میرے آقا کی آواز پر حضرت علی لبیک کہہ رہے تھے، اور ابھی آپ پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابھی آپ نابالغ تھے، مگر اس وقت بھی آپ نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز ادا کر کے ہم اور آپ کو سبق دے رہے تھے، درس دے رہے تھے کہ میرے اوپر جو ہے نماز فرض نہیں ہے، مگر پھر بھی جو ہے میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں پھر بھی عبادت کر رہا ہوں۔ اگر تم میرا نام لینے کا دعویٰ کرتے ہو، مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم بھی جو ہے کبھی نماز کو مت چھوڑنا، تم بھی کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، کیونکہ حضرت علی کو یہ نماز اتنی پسند تھی کہ حضرت علی جو ہے دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے جنت کے اندر بھی نماز ادا کرنے کا موقع عطا فرما۔ اتنی پسند نماز تھی حضرت علی، مگر ہم انہی حضرت علی کا نام لے کر نماز کو چھوڑتے ہیں، نماز کو ترک کرتے ہیں۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، پھر کیسی محبت؟ اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اس کی ماں یہ کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی پلا دے، بیٹا ایک گلاس پانی پلا دے، بیٹا کہہ دے ابھی میرے پاس وقت نہیں، یا بیٹا جو ہے ماں کی آواز پر لبیک نہ کہے، کہیں اور چلا جائے، پانی اپنی ماں کو نہ پلائے، تو ایسی اولاد کو وفادار اولاد کہا جائے گا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اس کی محبت جو ہے صرف دعویٰ، اس کی محبت صرف دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی حضرت علی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر جو آپ کی تعلیمات ہے اس سے بہت دور نظر آتے ہیں، اس سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ ارے میرے مولا علی نے تو ایسے وقتوں میں بھی نماز کو ادا کیا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ کے پیر میں تیر لگ گئے،
آپ کے پیر میں تیر لگ گئی اور وہ تیر جو تھی پیر میں اتنی زیادہ گھس گئی کہ نکالنے میں جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اگر ایسی کنڈیشن ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم نماز کو ادا کریں گے؟ کیا ہم مسجد تک جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں۔ آج ہم کو ہلکا سا بلیٹ لگ جاتا ہے تب بھی لوگ تیمم کے مسئلے کو جاننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی سے چوٹ لگ جاتی ہے یا سردی زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے۔ حضرت علی کو تیر لگا اور اس طریقے سے تیر جو ہے پیوست ہو چکا ہے کہ نکالنے میں جو ہے بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور جب صحابہ کرام اس تیر کو نکالتے ہیں تو اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ حضرت علی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ رہنے دو، اسی طریقے سے تیر کو جو ہے رہنے دو۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ تیر جو ہے اس طریقے سے نہیں نکل سکتی۔ اب ایک ہی موقع ایسا ہے کہ جس میں جو ہے ہم علی کے پیر سے تیر کو نکال سکتے ہیں، وہ موقع کون سا ہے؟ نماز۔ جب علی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تب جو ہے ہم علی کے پیر سے تیر کو نکالیں گے۔ اب جب حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ نماز کو شروع کرتے ہیں اور نماز میں ایسا آپ کھو جاتے ہیں، اس طریقے سے آپ کا خشوع اور خضوع ہے کہ بالکل جو ہے آپ اللہ کی یاد میں بالکل مگن ہو چکے ہیں، آپ کو دنیا کی کوئی بھی فکر نہیں ہے، کسی بھی چیز کا خیال نہیں ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ نماز ادا کرنے لگے، صحابہ کرام نے تیر کو نکال لیا، حضرت علی کے منہ سے جو ہے اف تک نہیں نکلا، اف تک نہیں نکلا۔ جو تیر نکالنے کے لیے درد برداشت نہیں ہوتا تھا، وہی تیر جو ہے صحابہ کرام نے نکال لیا، حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلا، حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب آپ نے نماز کو مکمل کیا ہے، جب آپ نے نماز کو مکمل کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ تیر تو نکل چکی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تیر کس نے نکالا، کب نکالا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تب ہم لوگوں نے جو ہے تیر کو نکالا۔ سوچو میرے مسلمان، حضرت علی کی نماز ایسی نماز ہے، اور ایسے عالم میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی پابندی جو ہے زیادہ سے زیادہ کریں، نماز کی پابندی زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ میری وجہ سے جو ہے میرے آقا کو تکلیف پہنچے، کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا، مگر وہی مسلمان جو ہے اپنے فعل سے جو ہے اپنے آقا کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، مگر اس کو احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب ہم نماز ادا کریں گے تو میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور جب ہم نماز نہیں ادا کریں گے تو میرے آقا کو تکلیف ہوگی، میرے آقا کو تکلیف ہوگی۔ اور کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے کارنامے جو ہے وہ میرے آقا کو نہیں معلوم ہے، کبھی یہ مت سوچنا، کبھی اپنے دل میں یہ خیال مت لانا
کیونکہ ہمارے ہر حرکت کو جو ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو خشوع اور خضوع ہے اس کو بھی میرے آقا جانتے ہیں اور مدینہ منورہ سے دیکھ رہے ہیں، مدینہ منورہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اپنی حرکتوں سے جو ہے آپ اپنے آقا کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائیں۔ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت بھی جو ہوئی مسجد کے اندر ہی ہوئی، مسجد کے اندر ہی ہوئی۔ پیدا ہوئے آپ خانہ کعبہ کے اندر، اور شہادت کا جام جو نوش کیا وہ آپ مسجد کے اندر آ گئے۔ اور حضرت علی کی سیرت تو ایسی ہے کہ اگر ہر پہلو پر جو ہے گفتگو کی جائے تو پوری رات گزر جائے گی، مگر حضرت علی کی فضیلت جو ہے ختم نہیں ہوگی، فضیلت جو ہے آپ کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ کی ایک کرامت میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو ہے مذاقن یعنی ایک طرف جو ہے حضرت علی تھے اور ایک طرف جو ہے کفار تھے۔ اتنے میں جو ہے ایک سائل آیا مانگنے والا، اس نے جو ہے کفاروں سے سوال کیا کہ کچھ دے دیا جائے۔ اب جو ہے کفاروں نے مذاق کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ علی کے پاس کچھ نہیں، علی کے پاس کچھ نہیں، کفاروں نے جو ہے علی کے پاس اس مانگنے والے کو بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ کہ ابھی جب یہ علی سے سوال کرے گا اور علی جو ہے اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیں گے تو ہم لوگ ہنسیں گے، ہم لوگ ہنسیں گے، مزہ لیں گے، جس طریقے سے لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔ تو جب وہی ساحل جو ہے حضرت علی کے پاس گیا، اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کے پاس جب وہ ساحل گیا تو حضرت علی نے 10 مرتبہ جو ہے درود شریف کا ورد کیا، درود شریف کا ورد کیا۔ ورد کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس ساحل کے ہاتھ پر پھونک مار دی، پھونک مار دی اور کہا کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے مٹھی کو بند کر۔ جب اس نے بند کر لیا مٹھی کو، ہاتھ کو بند کیا، مٹھی کو بند کر دیا، اور حضرت علی نے کہا کہ اس کو جو ہے ابھی مت کھولنا، ابھی مت کھولنا، جس نے تم کو بھیجا ہے جب اس کے پاس پہنچ جانا، ان کے سامنے جو ہے جا کر مٹھی کو کھولنا، ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھولنا۔ اور یہ کفار تو دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ پھونکنے سے کیا ہوتا ہے، پھونکنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ دور سے کھڑے ہو کر جو ہے حضرت علی کے اس فعل پر ہنس رہے تھے، کیونکہ حضرت علی نے صرف پھونک ماری تھی، صرف پھونک ماری تھی۔ جب یہ ساحل جو ہے ان کافروں کے سامنے پہنچا اور مٹھی کو کھولا، تو جب مٹھی کھلتی ہے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس ساحل کے ہاتھ میں ایک دینار ہے، ایک دینار ہے۔ اب وہی کافر جو ہے کفار پریشان ہو گئے، دنگ رہ گئے۔ یہ میرے مولا علی کی کرامت ہے، یہ میرے مولا علی کی کرامت ہے۔ اس کرامت کو دیکھ کر جو ہے کئی کفار نے جو ہے ایمان قبول کر لیا۔ میرے مولا علی کی اس کرامت کو دیکھ کر کئی کفار نے ایمان قبول کر لیا۔ اس طریقے سے مولا علی کی بہت ساری کرامت، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ پاور، وہ طاقت عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ بے مثال، آپ کی ذات بے مثال، آپ کو بہت ساری فضیلتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اور جو ہے ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ہے
جو علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے بلند مقام، سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت ابو بکر کا ہے، اور دوسرا نمبر جو ہے وہ حضرت عمر کا ہے، اور تیسرا نمبر جو ہے حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر جو ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو 1400 سال سے کنٹینیو جو ہے چلا آ رہا ہے۔ اہل سنت اسی پر قائم ہے، اور ہمارے اسلاف نے یہی تعلیم دی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ہمارے اسلاف نے ہم اور آپ کو یہی بتایا ہے۔ آپ بھی اسی پر قائم رہیں، اور علی کی محبت کو اپنے دل میں جو ہے سجا کر رکھیں، تمام صحابہ کرام کی محبت کو جو ہے اپنے دل میں سجا کر رکھیں۔ چند منٹ اور ایک بات، کیونکہ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور ہم اور آپ جو ہے اس نیاز کو جو ہے کوڑے کے نام سے یاد کرتے ہیں، کوڑے کے نام سے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے صحیح تاریخ کی نہ جانکاری کی وجہ سے 22 رجب کو کوٹا کرتے ہیں۔ صحیح تاریخ کی نہ جانکاری کی وجہ سے 22 رجب کو کرتے ہیں، مگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہوا ہے وہ 15 رجب کو ہوا ہے، 15 رجب کو ہوا ہے، تو جو کوڑے کی نیاز ہے وہ 15 رجب کو کرنی چاہیے، 15 رجب کو کرنی چاہیے، اور 22 رجب کو جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے، ان کے نام سے نیاز کرنی چاہیے، ان کے نام سے نیاز کرنی چاہیے۔ اب جیسے کوڑے میں کچھ لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے جو ہے اس میں بہت ساری شرطیں رکھی، جیسے جو کوڑے کی مٹھائی یعنی جو نیاز میں مٹھائی ہوتی ہے، فاتحہ میں جو مٹھائی شامل کی جاتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مٹھائی کو دوسری جگہ لے جا کر نہیں کھا سکتے، کہتے ہیں نا، اور ہاتھ دھلنے کے لیے وہیں پر جو ہے بالٹی یا کوئی اور برتن کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ ہم اور آپ کا خیال ہے کہ کوڑے کی جو نیاز ہے وہ رات ہی میں یعنی فجر کے وقت میں ہی ہوگی اور وقت میں نہیں ہو سکتی، تو ان سب باتوں کا جو ہے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ صدر الشریعہ، آپ جو ہے اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر جو ہے آپ نے اس نیاز پر تفصیلاً گفتگو کر کے بتایا ہے کہ یہ سب باتیں جو لوگوں کے اندر رائج ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طریقے سے اور فاتحہ کی مٹھائیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک مٹھائی ہوتی ہے، جیسے ہم اور فاتحہ کی مٹھائیوں کو کہیں پر بھی لے جا کر کھاتے ہیں یا کسی کو بھی کھلاتے ہیں، جیسے اس میں ایک چیز اور ہے کہ بغیر غسل کیے جو ہے کوئی اس مٹھائی کو کھا نہیں سکتا، تو ایسا شریعت کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کوڑے کی نیاز کیجیے، بہت اچھی چیز ہے، اس کی برکت بھی آپ کو حاصل ہوگی، مگر اس کو جو ہے اتنا زیادہ جو شریعت نے جو ہم اور آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے حساب سے کریں گے جب آپ، تب آپ کو جو ہے فائدہ حاصل ہوگا، تب آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو قاعدہ قانون ہم لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے بنا لیا ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ خود ایک مرتبہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی، سب سے بلند ذات اگر کوئی ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو
ہم جب اپنے آقا کے نام سے فاتحہ نیاز کرتے ہیں تو کیا اسی طریقے کا معاملہ جو ہے اس نیاز کے بھی ساتھ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو سب سے بلند ہیں، آپ سب سے بلند ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق آپ کی اولاد میں ہیں، آپ کی اولاد میں ہیں، آپ کی اہل بیت میں ہیں۔ تو اگر یہ قانون ہوتا، اگر یہ قانون شریعت کے اندر ہوتا تو سب سے پہلے میرے آقا کی نیاز کے ساتھ ہوتا، سب سے پہلے میرے آقا کی نیاز کے ساتھ ہوتا، مگر میرے آقا کی نیاز کے ساتھ ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا قانون شریعت کے اندر ہے ہی نہیں، شریعت کے اندر ایسا قانون ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ جو ہے کوشش کر کے 15 رجب کو جو ہے حضرت امام جعفر صادق کی نیاز دلائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے فیض حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی جو 22 رجب کی تاریخ ہے اس میں بھی جو ہے آپ لوگ ضرور فاتحہ کا اہتمام کریں، نیاز کا اہتمام کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ تاریخ ہے، ان کی نسبت کی تاریخ ہے۔ اگر آپ ان کی شخصیت کو سمجھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر جو ہے تعارف امیر معاویہ ایک پورا 1.5 گھنٹہ کے قریب کا بیان ہے، آپ اس کو سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں نے آپ کا تعارف جو ہے وہ صرف پیش کیا ہے، فضیلت کو نہیں، آپ کا تعارف ہی اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو تمام اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔